تیر اندوزی ہے کیا کہ وہ تمام چیزیں جو انسان کی ضرورت کی ہیں ان کو اس وقت انسان روک لے اور بعد میں زیادہ قیمت پر بیچ دے۔ اس کے متعلق روایات میں یوں ملتا ہے کہ وہ چیزیں ایک ہیں عام، ایک ہیں خاص۔ عام چیزیں جو ہیں جو ہر وقت لوگوں کی ضرورت کی ہیں، وہ اگر کوئی انسان بھی 3 دن تک روک کر رکھتا ہے اور دوسری جو ہے وہ 40 دن تک ذخیرہ کر لیتا ہے، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ بندہ ملعون ہے، لعنتی ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ اس کے دوران جو اس نے ذخیرہ اندوزی کی اور اس کے ذخیرہ اندوزی کے بعد جو اس نے منافع اور پروفٹ حاصل کی ہے، اگر وہ سارے کا سارا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کے طور پر دے دے، تو جو اس نے ایک عام مسلمان کا نقصان کیا ہے اور ان کے جذبات سے کھیلا، ان کی ضروریات کو جو اس تک نہیں پہنچایا، پھر بھی اس کا یہ کبھی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ اور یہی ہمارے ہاں تو یہی وتیرہ بنا ہوا ہے کہ جب مارکیٹ میں کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ اب اس کی شارٹیج ہو گئی ہے یا اس کی قیمت بڑھا دیں گے، یا یہ دیکھتے ہیں کہ اب لوگوں کی جناب علی ضرورت بڑھ رہی ہے، تو جس طرح آپ کا سوال تھا کرونا کے درمیان، اب وہی ماسک جو عام حالات میں 5 روپے کا تھا اس کو جناب 50 روپے تک، پھر 200 روپے تک کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ پیناڈال کی گولی جو ہے وہ نہیں مل رہی، جو 20 روپے 10 روپے کا پتہ تھا 200 روپے کا مل رہا۔ تو اس طرح کے تاجر جو ہیں ان کی خداوند متعال نے مذمت فرمائی ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ ابھی جو جیسے گفتگو کے تاجر جو ہیں ان کی 5 طرح کی قسمیں، 5 اقسام ہیں تجار کی۔ ان میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو تاجر کے لیے ضروری یہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تاجر کو یہ چاہیے کہ تجارت شروع کرنے سے پہلے احکام دین کو سمجھے، تجارت کے متعلق جو خدا اور رسول نے ارشاد فرمایا ہے وہ ان کو سمجھے۔ اگر وہ دین کے احکام کو تجارت کے متعلق نہیں سمجھے گا تو وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح دوسرا، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ گھر میں یعنی مدینہ میں ان کا ظاہری طور پر جو گزر اوقات تھا اس میں کوئی تھوڑی سی تنگی ہوئی، تو ایک شخص عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، انہوں نے کہا کہ کیا تو تجارت کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جی کر تو سکتا ہوں۔ امام نے ارشاد فرمایا 1000 دینار لے کر جاؤ اور مصر کی طرف جاؤ اور تجارت کرو۔ وہ 1000 دینار لے کر وہاں سے چلا، اور جب لے کر وہ جا رہا تھا راستے میں کچھ اور لوگ اس کو شامل ہو گئے، تو جب دوسرے ساتھیوں کے ساتھ وہ مصر کے بازار میں داخل ہونا ہی چاہتا تھا تو کچھ لوگ بازار مصر سے باہر آ رہے تھے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ فلاں چیز کی اس وقت جو ہے وہ طلب زیادہ ہے، فلاں کی کم ہے، یہ چیز مارکیٹ میں وہاں پہ مصر کے بازار میں نہیں مل رہی۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہا بہت اچھا ہو گیا، ہم تو لے کے یہ آئے ہیں، ہمیں تو بہت زیادہ یہاں پہ منافع ملے گا۔ اور وہاں پر اس نے کیا کیا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ قسم اٹھائی کہ ہم اس کو دگنی قیمت پر بیچیں گے۔ بازار میں گئے، لوگوں کی ضرورت تھی، انہوں نے اس کو دگنی قیمت پر بیچا اور لوگوں نے اس کو خریدا۔ خرید کر جب واپس وہ مدینہ میں آئے تو اس نے 2 تھیلیاں تھیں، ایک تھیلی میں وہ 1000 درہم دینار جو امام علیہ السلام نے کاروبار کے لیے دیا تھا، اور 1000 وہ تھا کہ جو اس نے پرافٹ لی۔ امام پوچھتے ہیں یہ 2 تھیلیاں کیوں؟ کہا جی اس میں تو اصل راس ہے جس سے میں نے مال خریدا، اور یہ 1000 وہ ہے دینار کہ جس کے اوپر میں نے منافع حاصل کیا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تو نے 100 گنا منافع